الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں اور وطن عزیز پاکستان کے غیور مسلمانوں اور میرے عزیز ہم وطنوں، یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، اور یہی وہ آیت ہے جس کو 10 اگست 1947 کو حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کو اس اجلاس کے اندر پڑھا تھا کہ جس اجلاس کے اندر بانی پاکستان اور دیگر تمام مرکزی قیادت شریک تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان 1947 اور 14 اگست اور 27 رمضان المبارک کو یہ ملک جو ہے یہ معرض وجود میں آیا، اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں ہمارے حضرات نے کی۔ یقیناً آج ہماری جو تاریخ ہے وہ ان قربانیوں سے وہ بھری ہوئی ہے۔ پاکستان کے کردار میں اور پاکستان کے قیام میں ہر مکتب فکر کا اپنا اپنا کردار ہے۔ آج جب پاکستان کی آزادی کی بات کی جاتی ہے تو چند مخصوص مکاتب فکر کی وہاں اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ وہ علماء کرام، وہ مذہبی طبقہ جنہوں نے اس ملک کے حاصل کرنے کے لیے لازوال قربانیاں پیش کی تھیں، ان کی قربانیوں سے انکار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو پاکستان کے شہر کراچی کے اندر شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ نے جو پاکستان کا پرچم لہرایا، اور ڈھاکہ کے اندر حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو پاکستان کا پرچم لہرایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بانی پاکستان نے اور اس وقت جو تحریک پاکستان کے جو حضرات تھے ان سب نے اس چیز کو تسلیم کیا تھا کہ پاکستان کے قیام کے لیے علماء کرام کی جو قربانیاں ہیں وہ واقعتاً ہیں اور وہ حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرچم ان دونوں یہ جو حضرات تھے جو دارالعلوم دیوبند کی جو فیض یافتہ تھے، ان سے یہ پرچم لہرایا گیا۔ آج کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے قیام کے علماء مخالف تھے۔ یاد رکھیے، یہ ایک دنیا کا اصول ہے کہ جو اظہار رائے ہے اس میں ہر شخص آزاد ہے۔ جب میں اور آپ اپنا کوئی گھر تعمیر کرتے ہیں تو اس گھر کی تعمیر کے سلسلے میں بھی اپنی رائے دی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس گھر کو یہاں بنانا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ اس گھر کو فلاں علاقے میں بنانا چاہیے، گھر اس طرز کا ہو، بعض کہتے ہیں کہ ابھی اس گھر کے بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی چیز تعمیر ہو رہی ہو تو اس پر رائے کا اظہار یہ ہر شخص کا حق ہے، لیکن جب کوئی چیز تعمیر ہو جاتی ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام اس پاکستان کے قیام میں بھی شامل تھے، اور روز اول سے لے کر آج تک اس پاکستان کی حفاظت میں بھی الحمدللہ ہمارے علماء کرام کے خود شامل ہیں۔
آج بھی مدارس دینیہ اور آج بھی ہمارے علماء وہ اس پاکستان کی حفاظت کے لیے دن اور رات دعائیں کرتے ہیں۔ صبح کے وقت میں جب میں اور آپ اپنے اپنے گھر کے اندر آرام میں ہوتے ہیں، انہی مدارس کے اپنے بوڑھے علماء، نوجوان اساتذہ اور نابالغ چھوٹے کم سن طالب علم صبح تہجد کے وقت اٹھ کر جہاں اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے بھی وہ وہاں پر اپنا دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر تمام علماء کا کردار الحمدللہ یہ رہا ہے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے جون 1928 میں سب سے پہلے ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست کا تصور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ نے پیش فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد 1938 کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا تھا محمد علی جناح صاحب کو، جس میں یہ لکھا تھا کہ پاکستان ایک آزاد اسلامی ریاست جو ہے وہ اس وقت بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور 24 دسمبر 1938 کو پھر پٹنہ کے مقام پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری، مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی، مولانا شبیر علی تھانوی، مولانا عبد الغنی پھولپوری، مولانا معظم حسین امروہی اور مولانا عبد الجبار رحمہ اللہ جیسے ان اپنا علماء کے ایک وفد کو بھیجا تھا، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ان سے ملاقات بھی کی اور مختلف امور پر پھر وہ تبادلہ خیال بھی کیا۔ پھر اس کے بعد 12 فروری 1939 کو حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک وفد، جس میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم سے ایک تفصیلی ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اندر قائد اعظم نے یہ بات فرمائی کہ دنیا کے کسی مذہب میں سیاست مذہب سے الگ ہو یا نہ ہو، میری سمجھ میں اب خوب آ گیا ہے کہ اسلام سیاست مذہب سے الگ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں سیاست جو ہے وہ مذہب کے تابع ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے اس پاکستان کے قیام کے اندر ہمارے تمام علماء کرام نے اپنا بھرپور تعاون شامل کیا۔ کل اس پاکستان کے قیام میں ہمارے علماء کی محنت شامل تھی، آج اس کی اپنا بقا اور اس کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ العزیز ہمارے علماء کرام میدان میں ہیں اور میدان میں رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اپنے اس ملک کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ہم ان کی بھی حفاظت کریں گے، اور جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ہم ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو وطن عزیز پاکستان کی اللہ ہمیں سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میں یہاں ایک بات عرض کروں گا، ایک میں پیغام دوں گا اپنے عزیز ہم وطنوں کو کہ آزادی ہمارے بڑوں نے شہادتیں دے کر حاصل کی ہے۔ ہم آزادی کا ہم جشن ضرور منائیں، لیکن ہم اس کے اپنا جشن مناتے کے وقت ہم اس چیز کا خیال کریں کہ ہمارے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ آج ہم باجے بجا کر اپنے موٹر سائیکل کی بانسریاں نکال کر ہم شور شرابہ کر کے، یاد رکھیے ہم خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ہم اپنے مریضوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہم اپنے بوڑھوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہم اپنے کمزوروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ ہم خوشی بھی منائیں تو اس طرح منائیں جس سے ہمارے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو لوگوں کے لیے اللہ ہمیں امن کا باعث بنائے، اللہ ہمیں لوگوں کے لیے اطمینان اور خوشی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان پائندہ باد۔